تو وہ یوں کرتے کہ جس طرح 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ آئی ہے وہ سورت التوبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ لگا دیتے ہیں. لیکن انہوں نے وہاں کیوں نہیں لگائی کہ اللہ رب العزت نے سورت التوبہ کے شروع میں لوح محفوظ کے اندر بسم اللہ لکھی نہیں، قلم کو کہا نہیں لکھ، اس نے لکھا نہیں. اللہ نے جبرائیل کو جب دی امانت، انہوں نے وہاں سے امانت اٹھائی تو وہاں لکھی ہوئی نہیں تھی. جبرائیل امین امانت کے ساتھ جب کلام لے کے آئے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ محبوب کو سنائی، محبوب نے سنی، لوگوں کو سنائی. ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ جبرائیل امین نے پڑھی نہ محمد کریم نے پڑھی. جب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی تو صحابہ کرام نے نہیں پڑھی. جب صحابہ نے نہیں پڑھی تابعین نے نہیں پڑھی. جب تابعین نے نہیں پڑھی تبا تابعین نے نہیں لی. جب تبا تابعین نے نہیں لی تو محدثین نے نہیں لی. جب محدثین نے نہیں لی تو فقہائے کرام نے نہیں لی. جب فقہا نے نہیں لی ہے تو بھائیوں پھر عوام نے بھی نہیں لی. اور آج تارک آباد کے اندر موجود قرآن مجید کے اندر بھی وہ بسم اللہ نہیں ہے، وگرنہ دنیا اپنی طرف سے اضافے کرتی چلی آئی ہے. امانت ہونے کی، معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل حضرات اللہ کی کتاب کی صداقت اور معجزے کی چوتھی اور انتہائی اہم دلیل، اللہ کی کتاب میں کچھ چیزیں کوڈ ورڈز کے ساتھ آئی ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں. یہ عموماً لکھا ہوتا ہے قرآنی تختیوں کے نام سے، لوح قرآنی کے نام سے، الف لام میم. یہ جتنے بھی کوڈ ورڈ ہیں سورتوں کے شروع میں، پورا عالم اسلام اپنی جگہ پر اور عالم کفر اپنی جگہ پر سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کوڈ ٹوٹے کیوں نہیں. بڑے بڑے ہیکرز نیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کے کوڈ کو بریک کرنے والے ہیں. اللہ کی کلام کے ان کوڈز کو بریک تو کریں، توڑے تو صحیح. 14 صدیاں بیت گئی، بریک نہیں کر سکے. کس وجہ سے؟ اللہ نے کہا تھا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ہم نے جس لوح میں اپنی کتاب اور کلام کو رکھ دیا ہے ساری دنیا مل جائے اس کو بریک نہیں کر سکتی ہے، وہ محفوظ اور سیف ہے. جب اللہ چاہیں اس کو وہاں سے جبرائیل امین کو دیا، وہ کوڈ دیا، وہ کوڈ جبرائیل امین لے کر کے آئے. امانت دار تھے، جو اللہ نے کہا وہ کیا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ حکم دیتے ہیں اتنا کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے اللہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیا بتاؤں، یہ دے کے آؤ، دے کے آئے. اللہ نے کہا الف لام میم، جبرائیل نے کہا الف لام میم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا الف لام میم. صحابہ نے پوچھا محبوب مانا کیا ہے؟ فرمایا واللہ تعالی عالم بمرادہ، ان کوڈ ورڈ سے کیا مراد ہے میرا رب جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جبرائیل نے مجھ کو نہیں بتایا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں. آج تک دنیا تفسیر میں، کتابوں میں، مدارس میں، اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اپنے نصاب میں، اپنی کتابوں میں، تحریروں اور تفسیروں میں کیا لکھ رہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، لکھے اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، اور ان کے معانی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. یہ الگ ہیں تو الگ پڑھے جائیں گے، انہیں اکٹھا کر کے نہیں پڑھا جائے گا. اور پھر بھائیو دنیا عاجز کیسے آئی ہے؟ اسی طرح کے 3 حرف قرآن مجید میں آخری پارے میں موجود. یہ پہلا پارہ ہے، وہ آخری پارہ ہے. وہاں سورہ علم نشرح لک صدرک، یہاں بھی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں بھی آغاز ہو رہا ہے. یہاں بھی الف لام میم 3 حرف ہیں، وہاں بھی الف لام میم 3 حرف ہیں. یہاں اللہ نے بھیجے، جبرائیل نے پڑھائے، محبوب نے پڑھے، اور کاتبین وحی نے لکھے، الگ الگ پڑھے، الگ الگ الف لام میم کر کے. اور جب سورہ علم نشر آئی تو انہی 3 حروف کو الگ کر کے نہیں پڑھا گیا، علم پڑھا گیا. علم پڑھا گیا. علم حمزہ استفہام ہے اور لم جہد کا، انکار کا اور نفی کا ہے. بعد والے کو جزم دے رہا ہے اور معنی بھی ہے. کیا نہیں نشرہ کھولا ہم نے لکا صدرک، تیرے سینے کو. تو دنیا کیا کہے گی اللہ کی کتاب پہ، محمد رسول اللہ کی جناب پہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے جوڑ جوڑ کے باتیں بتاتے تھے. اور لوگوں، جس ہستی نے حروف مقطعات کو اکٹھا نہیں کیا اور جو اکٹھے تھے ان کو مقطعات نہیں بنایا، جس کے معانی اللہ نے نہیں بتائے اس کے معانی بتا کر کے نہیں گئے، اور جس کے معانی بتائے اس کو کبھی چھپا کر کے نہیں گئے. حروف ایک
تینوں ایک طرح کے، ایک پہلے پارے میں ایک آخری پارے میں، لیکن امانت و صداقت کی دلیل بھی اور کتاب اللہ کے معجزہ ہونے کی دلیل بھی۔ اگر چاہتے تو یہ معنی وہاں ہو سکتا تھا، اس کا معنی یہاں ہو سکتا تھا، مگر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے ٹرائی کی کوڈ بریک کرنے کی اور کہا کہ الف سے مراد اللہ، جیم سے مراد جبرائیل، اور لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد۔ چھوٹے سے بچے نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جناب آپ کی عقل اعلیٰ، آپ کا ماشاءاللہ جبہ و دستار فضیلت بہت بڑی، آپ کے یہ ترے بہت بڑے، آپ کا علم نالج بہت بڑا، فصاحت اور بلاغت اپنی جگہ پہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ الف کے لیے تو پہلا حرف اللہ کے لیے تو پہلا حرف لے لیا اللہ، اور محمد کے لیے بھی پہلا حرف لے لیا میم، جبرائیل کے لیے آخری حرف کیوں لیا؟ اس کے لیے جیم نہیں آ سکتی تھی، یا عربی حروف تہجی میں جیم نہیں تھا؟ تو خاموشی اختیار کرنی پڑی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بھائیو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی کتاب نے پوری کائنات کو گنگ کیا ہوا ہے، بے زبان کیا ہوا ہے، دنگ کیا ہوا ہے، عاجز ہے کہ وہ جواب دے پائے۔ ایسا معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری 14 صدیوں میں، پہلے بھی اور آج بھی اور ماں بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ حضرات ایک اور بہت بڑا معجزہ دنیا کی آپ کسی کتاب کو لے لیں، اللہ کی کتاب ایک عجیب کتاب ہے کہ اس کے پہلو کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، یا پھر اللہ کی توحید کے لوازمات کو بیان کر رہی ہے، یا پھر یہ بتا رہی ہے کہ جس نے توحید کو مانا ان کا انجام کیا ہے، ان کو جنتیں ملیں گی، یا یہ بتا رہی ہے کہ جنہوں نے توحید کو چھوڑا ان کو اللہ نے دنیا میں کس طرح رگڑا اور قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کی کتاب کا موضوع ہی کوئی نہیں ہے، بتایا یہی جا رہا ہے، لیکن آغاز ہوا تو اسی سے، اختتام ہوا تو اسی سے، اور اتنے مختصر پیرائے میں اور اتنے اختصار کے ساتھ کہ دنیا شاید قیامت تک نہ کر سکے۔ سورہ فاتحہ شروع ہوئی تو توحید کی تینوں قسموں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، توحید ربوبیت بھی، اسماء و صفات بھی، الرحمن الرحیم توحید کی دوسری قسم اسماء و صفات ہے، مالک یوم الدین اسماء صفات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور جب قرآن ختم ہو رہا ہے، آخری سورت آ رہی ہے، پہلی سورت میں بھی وہی اور آخری میں بھی وہی، قل اعوذ برب الناس، وہاں رب العالمین، یہاں رب الناس، وہی رب توحید ربوبیت والا، یہی رب یہاں توحید ربوبیت والا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، وہاں کہا مالک یوم الدین، اور یہاں کہا مالک الناس، توحید اسماء و صفات کا اس بات کیا۔ اختتام ہو رہا ہے آخری سورت الہ الناس، وہاں کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں کہا الہ الناس۔ حضرات جس چیز سے آغاز ہوا تھا اسی چیز پر اختتام کر دیا۔ کائنات کتنی عاجز ہے کہ ابتدا دیکھیں تو وہی ہے، انتہا دیکھیں تو وہی ہے، درمیان میں پھیلا ہوا مواد دیکھیں تو اسی کے دلائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات چھٹا معجزہ کتاب اللہ کا چھٹے اعتبار سے کہ دنیا کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے، حضرات وہ یہ ہے کہ دنیا میں وقت گزرنے کے ساتھ چیزوں کا رنگ پھیکا بھی پڑتا ہے اور معیار ڈھیلا پڑتا ہے۔ آپ کوئی دنیا کی چیز لے لیں، اس کو دھوپ میں رکھیں، چھاؤں میں رکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ ڈھیلی ہو جائے گی، رنگ پھیکا پڑنے لگے گا، ٹیسٹ اجڑنے لگے گا اور معیار میں فرق آنے لگے گا۔ میں کہا کرتا ہوں شروع میں دودھ خالص ملتا تھا، پورا ملتا تھا، آج اگر مقدار پوری ہوتی ہے تو معیار صحیح نہیں ہوتا، اور اگر معیار صحیح ہوتا ہے تو مقدار پوری نہیں ہوتی، دونوں میں سے ایک چیز میں کمی آ جاتی ہے۔ مگر قرآن مجید کو معترض دیکھ چکے اور معترضین کو عاجز کر دیا کہ اتنی صدیاں بیت گئیں، اللہ کی کتاب کے نہ تو معیار میں فرق پڑا نہ مقدار میں فرق پڑا، نہ مقدار میں نہ معیار میں۔ تو ہم پہلے بات معیار کی کر رہے ہیں، اور میں نے بارہا یہ بات آپ لوگوں کو سنائی۔ اللہ اکبر۔ فلسفی نے کہا تھا، بولا تھا کہ مامون کیا کرتے ہو، کس کتاب کی فصاحت اور بلاغت کی؟ مجھے اس میں کوئی فصاحت نظر نہیں آتی۔ کہا کیوں؟ کہا ایک آدمی ایک بات 2 دفعہ کرے، 3 بار کرے، لوگ پگلا کہتے ہیں بھی سن لیا ہے۔ شہر جاتے ہوئے بچے کو کہے جاتے ہوئے میرے لیے قلم لیتے آنا، باپ بولے، کہے گا ٹھیک ہے ابو جان، وہ پھر کہے بیٹا قلم لیتے آنا، کہے گا ٹھیک ہے، وہ پھر کہے قلم لیتے آنا، کہے گا ابو جی سن لیا، بس کرو۔ وہ بولے گا کہ میں نے سن لیا ہے،
یہ کیسا رب کا کلام ہے، اس میں کیسی فصاحت ہے۔ بندہ ایک بات دو بار دہرائے تو اچھی نہیں لگتی، اللہ بار بار ایک بات کو دہرا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک نعمت بتا کے ساری نعمتیں بتاتے آخر میں کہہ دیتے ان میں سے کس کس کو جھٹلائے گا۔ یہ بھی کوئی فصاحت ہے اور بلاغت ہے۔ امون کہنے لگا مجھے فلسفی تیری بات سمجھ آ گئی ہے، تو منطقی ہے، تیری بات سمجھ آ گئی ہے، واقعی تو بہت اچھا کہہ رہا ہے، اللہ سے غلطی ہوئی ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے۔ جلاد کو کہا، بلایا گیا، کہا اس کی باڈی کے اندر جتنے ڈبل پارٹس اور حصے ہیں نا وہ سارے سنگل کر دیے جائیں، دوہرے کو سنگل کر دو۔ کاٹ کے ایک کان نکالا، ایک نتنا اتارا، ایک ہونٹ اتارا، ایک ہاتھ ایک ٹانگ اتاری، کھڑا کر دیا۔ کہنے لگے سبحان اللہ، اب تو کتنا فصیح اور بلیغ اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہا تو نے ظلم کیا ہے؟ کہا ظلم نہیں کیا، تیری بات کا جواب دیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں کچھ چیز ڈبل آ جائے مانا نہیں رہتا، جب تو ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے دوسرے ڈیلے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فضول